عفوك إني من نور مدت يداي نزعت أسرار قلبي وجئت ألقي اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 19 سے تفسیر شروع ہے۔ او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق یجعلون اصابعهم فی آذانہم من الصواعق حذر الموت واللہ محیط بالکافرین۔ او یا کصیب جیسے کہ زوردار بارش، من السماء آسمان سے، من کا معنی سے ہے، فی ہی اس میں، ہی کا معنی اس، فی کا معنی میں، اس میں ظلمات اندھیرے ہیں، ورعد اور گرج ہے، وبرق اور بجلی ہے، یجعلون وہ ڈال لیتے ہیں، اصابعہم انگلیاں اپنی، فی آذانہم اپنے کانوں میں، من الصواعق بجلی کی کڑک سے، حذر بچنے کے لیے، موت سے، واللہ اور اللہ تعالی، محیط گھیرنے والا ہے، بالکافرین کافروں کو۔ یکاد البرق یخطف ابصارہم کلما اضاء لهم مشوا فیہ وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء اللہ لذهب بسمعهم وأبصارهم ان اللہ على كل شيء قدیر۔ یکادو قریب ہے، برقو بجلی کی چمک، یخطفو کہ اچک لے، ابصارہم نگاہیں ان کی، کلما جب کبھی، اضاء وہ روشنی کرتی ہے، لہم ان کے لیے، مشو وہ چل پڑتے ہیں، فیہ اس میں، وَإِذَا اور جب، اظلم اندھیرا کر دیتی ہے وہ، علیہم ان پر، قاموا وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، وَلَوْ شَاءَ اللہ اور اگر چاہے اللہ تعالیٰ، لَذَهَبَ البتہ وہ لے جائے، بِسَمْعِهِمْ کان ان کے، وَأَبْصَارِهِمْ اور آنکھیں ان کی، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ، علی کل اوپر ہر، شیء چیز کے، قدیر قادر ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ دوسری قسم کے منافقوں کی مثال بیان کر رہا ہے۔ پہلی قسم کے منافق تو وہ تھے جن کے دل میں کفر ہی کفر تھا، مگر دنیا کی مفاد پرستی کی خاطر مسلمانوں کے سامنے اسلام کا دعویٰ کرتے تھے، اور یہ دوسری قسم ان منافقوں کی ہے جو شک اور تذبذب کا شکار ہیں۔ اس مثال میں زوردار بارش سے مراد اسلامی احکامات کا نزول ہے، جو اللہ کی طرف سے قرآن و سنت کے احکامات نازل ہو رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو پے در پے نازل ہوتے جا رہے تھے، اور جو جملہ انسانیت کے لیے رحمت ہی رحمت تھے، اور اس میں تاریکیوں اور کڑک سے مراد جو اس آیت میں بتایا گیا ہے وہ مصائب و مشکلات ہیں جو مسلمانوں کو دین کی اقامت کے سلسلے میں پیش آ رہی تھیں، جیسے کفار مشرکین مکہ والے مسلمانوں کو تکلیفیں دیتے تھے، ان کو پریشان کرتے تھے، جنگیں ہوتی تھیں، اسی طرح لوٹ کھسوٹ کرتے تھے، تو یہ جو بھی دین کے سلسلے میں ان کو مشکلات پہنچ رہی تھیں، یہ تاریکیوں اور کڑک سے مراد مسلمانوں پر آنے والے مصائب و مشکلات تھے، اور چمک سے مراد وہ کامیابیاں کامرانیاں ہیں جو مسلمانوں کو حاصل ہو رہی تھیں۔ اب جب کوئی کڑک کی آواز یا مصیبت مسلمانوں کو درپیش ہوئی تو یہ منافق اپنی جان بچانے کی خاطر مسلمانوں سے الگ ہو کر
کوئی حفاظتی اقدامات کرنا شروع کر دیتے تھے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ اس صورت میں بھی ان کو ہلاک کرنے کی پوری قدرت رکھتا تھا اور رکھتا ہے، اور مسلمانوں کی کامیابی اور ان کی مسلمانوں سے علیحدگی ہی ان کی موت کا باعث بن سکتی تھی کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو کامیابیاں عطا فرما دیتا اور ان کو اللہ تعالیٰ الگ سے ہلاک کر دیتا۔ پھر جب معاملہ ذرا آسان ہو جاتا اور مصائب چھٹ جاتے تو یہ لوگ اسلام کی طرف پیش قدمی کرتے، اور جب کوئی سخت احکام نازل ہوتے تو وہیں کے وہیں ٹھٹر کر رہ جاتے اور کھڑے کے کھڑے رہ جاتے، اور اسی کو فرمایا کہ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، وہ کھڑے ہو جاتے، یعنی جب ان پر اندھیرا ہوتا، یعنی جب پریشانیاں آتی، احکامات سخت آتے تو وہ وہیں کے وہیں کھڑے رہ جاتے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو پہلی قسم کے منافقوں کی طرح ان کی بصارت یعنی آنکھیں اور ان کی سماعت یعنی کانوں کی جو سماعت تھی ان کو سلب کر لیتا اور کر سکتا تھا، مگر اللہ تعالیٰ کا قانون یہ ہے کہ جو شخص جس حد تک دیکھنا چاہتا ہے یا سننا چاہتا ہے اسے اس حد تک سننے اور دیکھنے دیا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کسی کو زبردستی ہدایت بھی نہیں دیتا، اور اللہ تعالیٰ کسی کو زبردستی سنانا بھی نہیں چاہتا۔ جو خود دین کی طرف آنے نہیں چاہتے، جو خود دین کے پاس آنا نہیں چاہتے، دین والوں کے پاس بیٹھنا نہیں چاہتے، اس سے کچھ سیکھنا نہیں چاہتے، تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو زبردستی سنواتا بھی نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا قانون قدرت ہے۔ اگرچہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، لیکن کچھ اختیار اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو دیے ہیں کہ وہ کس حد تک اپنے دل سے اللہ کے دین پر جو ہے نا وہ اپنی صلاحیت کو خرچ کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہی حال ان منافقوں کا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر رب تعالیٰ چاہتا تو پہلے منافقین کی طرح ان کے ساتھ بھی ایسا کرتا، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو بھی ڈھیل دیے ہوئے تھا، کیونکہ وہ تذبذب اور شک و شبہ میں مبتلا ہو جاتے تھے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے سورہ حج کے اندر، اور لوگوں میں سے کوئی وہ ہے جو اللہ کی عبادت ایک کنارے پر کرتا ہے، پھر اگر اسے کوئی بھلائی پہنچ جائے تو اس کے ساتھ مطمئن ہو جاتا ہے، اور اگر اسے کوئی آزمائش آ پہنچے تو اپنے منہ پر الٹا پھر جاتا ہے۔ اس نے دنیا اور آخرت کا نقصان اٹھایا، یہی تو صریح خسارہ ہے۔ ان آیات میں ان کے اسی تذبذب کو بیان فرمایا ہے کہ جب کبھی ان کے لیے روشنی ہوتی ہے چل پڑتے ہیں، اور جب اندھیرا چھا جاتا ہے تو ٹھہر جاتے ہیں۔ تو یہ منافقین کی عادات تھی۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون۔ یا ایھا کا مطلب ہے اے ناسو لوگو، سعبدو عبادت کرو، ربکم الذی اپنے رب کی، الذی جس نے، خلقکم پیدا کیا تمہیں، والذین اور انہیں جو، من قبلکم تم سے پہلے تھے، لعلکم تاکہ تم تتقون بچ سکو، یعنی پرہیزگاری اختیار کرو، تتقون ڈرو۔ الذی وہ جس نے، جعل بنایا، لکم الارض تمہارے لیے، زمین کو، فراشن فرش، والسماء اور آسمان کو، بناء چھت، وانزل اور اس نے اتارا، من السماء آسمان سے، ماء پانی، فاخرج پھر اس سے نکالا، بہ ساتھ اس کے، من الثمرات پھلوں سے، رزقا رزق، لکم تمہارے لیے، فلا پس نہ، تجعلوا تم بناؤ، للہ اللہ کے لیے، اندادا شریک، وانتم حالانکہ تم، تعلمون جانتے ہو۔
اس آیت میں اللہ تعالیٰ مدینہ میں موجود 3 طرح کے لوگوں کا ذکر کرنے کے بعد اب اللہ تعالیٰ نے تمام لوگوں سے مشترکہ خطاب فرما کر انہیں اسلام کی بنیادی دعوت کی طرف متوجہ کیا اور فرمایا کہ تم لوگ یہ خوب جانتے ہو کہ اللہ ہی نے تمہیں بھی اور تم سے پہلے لوگوں کو بھی پیدا فرمایا، پھر تمہارے لیے زمین کو مستقر یعنی ٹھکانہ بنایا اور آسمان کو محفوظ چھت بنا دیا، زمین کو فرش بنا دیا کہ کوئی سیارہ اوپر سے گر کر زمین کو تہس نہس نہیں کر دیتا، پھر تمہاری تمام ضروریات زندگی اسی زمین سے وابستہ کر دیں اور گاہے گاہے آسمان سے بارش برسا کر تمہارے کھانے پینے کی چیزیں اور پھل وغیرہ بھی وہی تمہیں مہیا کرتا ہے، تو پھر تمہیں عبادت بھی صرف اسی کی کرنی چاہیے اور کسی دوسرے کو اس کے اقتدار تصرف میں شریک سمجھ کر اس کی عبادت نہیں کرنی چاہیے۔ اسی صورت میں یہ توقع کی جا سکتی ہے کہ تم عذاب اخروی سے بچ سکو، آخرت کے عذاب سے محفوظ ہو سکو، اور تمہیں اخروی عذاب سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو بھیجا، ان پر کتابیں نازل فرمائی جو دعوت توحید دیتے رہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا اور اس کی عبادت اور دعا میں کسی کو شریک نہ کرنا۔ توحید کے لیے پہلی دلیل یہ بیان فرمائی کہ میں تمہارا رب ہوں جو تمہاری پرورش کر رہا ہوں اور تمہاری ہر ضرورت پوری کر رہا ہوں۔ دوسری دلیل اس کی وہ نعمت ہے جو رب ہونے سے پہلے بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیدا فرمایا، باقی تمام نعمتیں اس کے بعد کی ہیں، اگر یہ نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ قرآن مجید اس دلیل پر بہت زور دیتا ہے اور اسے بار بار دہراتا ہے، اس لیے کہ کفار بھی مانتے تھے کہ خالق اللہ تعالیٰ ہی ہے، یہ زمین و آسمان کا، یہ پہاڑوں کا، یہ کھیتی باڑی کا اگانا، یہ ہر چیز کا پیدا کرنا یہ اللہ ہی کے اختیار میں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اسی لیے قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ میرے محبوب پیغمبر جب آپ ان کفار مشرکین سے سوال کریں گے نا، وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، جب آپ ان سے سوال کریں گے نا کہ یہ سارا کچھ کس نے پیدا کیا ہے، تو وہ یہ کہیں گے کہ یہ سب کچھ بلا شبہ اللہ ہی نے پیدا کیا ہے۔ تو یہ کفار بھی ان چیزوں کو مانتے تھے کہ یہ زمین و آسمان کا بنانے والا، یہ آسمان سے بارش برسانے والا، یہ کھیتیاں اگانے والا، یہ پہاڑ، یہ چاند، سورج، ستارے اکیلے اللہ ہی نے بنائے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ پھر اپنے بندوں کو یہی دعوت دیتا ہے کہ اے لوگو تم میری ہی عبادت کرو، کیونکہ تمہیں بھی میں نے ہی پیدا کیا، تم سے پہلے لوگوں کو بھی میں نے ہی پیدا کیا ہے، اور میں رب نے ہی تمہارے لیے دنیا کی ساری نعمتیں بنائی ہیں، اور رب تعالیٰ نے ہی تمہارے لیے اس زمین کا سینہ چیر کر تمہارے لیے کھیتیاں اگائی ہیں، پھل اگائے ہیں، پودے اگائے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر تم اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک نہ ٹھہراؤ، جبکہ یہ سارا کچھ تم جانتے ہو کہ یہ سارا کچھ اللہ ہی کرنے والا ہے، تو پھر تم اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کیوں ٹھہراتے ہو؟ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ اور ان اگر کنتم ہو تم فی ریبن کسی شک میں، مما اس چیز سے جو نزلنا نازل کیا ہم نے، علی عبدینا اپنے بندے پر، فَأْتُوا پس لے آؤ، بصورتن کوئی صورت، من مثلہ اس جیسی، وَادْعُوا اور بلا لو، شہداءکم اپنے گواہوں کو، من دون اللہ اللہ کے سوا، ان اگر کنتم ہو تم صادقین سچے، فَإِن پس اگر لم نہ، تفعلوا تم نے کیا، ولن اور ہرگز نہیں، تفعلوا تم کر سکو گے، فاتقوا النار پس ڈرو اس آگ سے، فاتقوا کا معنی ہے پس ڈرو، نارا اس آگ سے، التی وہ جو، وقودها الناس ایندھن ہے اس کا، ناسو لوگ، والحجارہ اور پتھر، اعدت تیار کی گئی ہے، للکافرین کافروں کے لیے۔
وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا والی آیت میں جو ہے وہ خالصتاً کافروں کو خطاب کیا جا رہا ہے کہ اگر تمہیں اس کلام یعنی قرآن پاک کے اللہ کا کلام ہونے میں شک ہے تو پھر تم سب مل کر اس جیسی ایک صورت ہی بنا کر دکھاؤ۔ یہ چیلنج پہلے اس کتاب جیسی ایک کتاب لانے کا کیا گیا بنی اسرائیل میں، پھر اس جیسی 10 صورتیں لانے کا کیا گیا سورہ ہود میں، پھر مکہ میں اس جیسی ایک صورت لانے کا چیلنج کیا گیا سورہ یونس میں۔ اب مدینہ میں یہ چیلنج دہرایا جا رہا ہے کیونکہ سورہ بقرہ مدنی ہے۔ کافروں کو اس قسم کا چیلنج قرآن کریم میں 4 اور مقامات پر بھی کیا گیا، اور یہ ایسا چیلنج ہے جس کا جواب کفار سے نہ اس دور میں میسر آ سکا، نہ آج تک میسر آیا ہے، اور نہ ہی آئندہ قیامت تک یہ چیلنج میسر آ سکے گا۔ اور قرآن پاک کی یہ اعجازی حیثیت آج تک بدستور مسلم ہے۔ اللہ تعالیٰ کا دستور یہ ہے کہ انبیاء کو ایسی چیز بطور معجزہ دی جاتی ہے جس کی اس زمانے میں دھوم مچی ہوئی ہو۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ساحری یعنی جادوگری اپنی انتہائی بلندی پر پہنچی ہوئی تھی۔ وہ جادوگر کا دور تھا، یہودیوں کا دور۔ تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو ایسے معجزات عطا کیے جن کے آگے فرعون کے بڑے بڑے جادوگروں کو جو ہے نا وہ سر مسجود ہونے کے سوا کوئی چارہ کار نظر نہ آیا کہ وہ یعنی سجدے میں پڑ گئے وہ جادوگر فرعون کے کہ یہ جادو نہیں ہے، یہ اصل میں اللہ کے معجزے ہیں، کیونکہ جادوگر سمجھ گئے تھے موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کو۔ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں طب اپنی انتہائی بلندیوں کو پہنچی ہوئی تھی، جیسے بقرات ہے، لقمان اور جالینوس جیسے حکماء کا ڈھنکا بجتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو ایسے معجزات عطا کیے جو ان حکماء کی دسترس سے ماورا تھے۔ بھلا کون سا حکیم مردوں کو زندہ کر سکتا تھا؟ اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں عربی زبان کی فصاحت و بلاغت انتہا کو پہنچی ہوئی تھی۔ فصاحت و بلاغت کے لحاظ سے شعراء میں باہمی مقابلے ہوتے تھے، اور مقابلہ میں بہترین قرار دیے جانے والے شعراء کا کلام جو تھا وہ کعبہ کے دروازے پر لٹکا دیا جاتا تھا۔ سبع معلقات اسی دور کی یادگار ہے جو آج بھی متداول ہے۔ ایسے ہی شعراء، ادباء اور خطباء کو اللہ تعالیٰ نے چیلنج کیا اور فرمایا کہ اپنے سب مددگاروں، جنوں یا انسانوں، اور اپنے دیوتاؤں یعنی جن کی بھی تم پوجا کرتے ہو، اور معبودان باطل سب کے سب کو جمع کر کے ان سے مدد لے کر اس قرآن جیسی ایک صورت ہی بنا کر لاؤ۔ لیکن یہ سب لوگ ایسا کلام پیش کرنے سے عاجز ثابت ہوئے۔ پھر قرآن پاک کا اعجاز صرف فصاحت و بلاغت تک ہی محدود نہ تھا، اس کے مضامین کی صفائی اور حقائق سے نقاب کشائی اور غیب کی اطلاعات ایسے اوصاف تھے جو انسان کی بساط سے باہر تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی دلیل بھی اب دوسری طرف یہ صورتحال تھی کہ اس قرآن کو پیش کرنے والے نبی علیہ الصلوۃ والسلام خود امی تھے۔ امی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت تھی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا پڑھنا تک نہیں جانتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی استاد بھی نہ تھا۔ ان کی طرف سے اس طرح کا کلام پیش کیا جانا مزید باعث حیرت و استعجاب تھا کہ یہ نبی ہے بھی ان پڑھ ہیں۔ ان پڑھ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بالکل ان پڑھ تھے۔ مثلاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے کسی استاد سے نہیں تھے پڑھے ہوئے، ڈائریکٹ رب رحمان سے پڑھے ہوئے تھے، یعنی رب تعالیٰ نے ان کو یہ ساری چیزیں سکھائی تھی۔ تو وہ بڑی حیرت سے یہ چیزیں دیکھتے اور حیران ہوتے کہ یہ امی نبی اتنا خوبصورت کلام کہاں سے لے کے آئے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا، لہٰذا قرآن پاک کی اس اعجازی حیثیت سے 3 باتوں کا از خود قرآن پاک میں یہ ثبوت مہیا ہو جاتا تھا کہ سب سے پہلی چیز تو یہ تھی کہ اس کلام کی اتارنے والی ایک ذات ہے، ایک ہستی ہے، رب تعالیٰ ہے۔ تو رب تعالیٰ کا وجود جو ہے نا وہ ثابت ہوتا تھا کہ یہ اللہ ہی ہے جو اتنا خوبصورت کلام نازل فرماتا ہے۔ دوسرا اس کا یہ تھا کہ قرآن پاک کے منزل من اللہ ہونے کا ثبوت تھا کہ یہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے، کسی عام انسان کا یا خاص انسان کا بنایا ہوا نہیں ہے۔ تیسرا یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول برحق ہونے کا ثبوت تھا۔
قرآن پاک کے امتیازی پہلو اس میں یہ تھے کہ پہلے انبیاء کو جتنے معجزات عطا کیے گئے وہ سب وقتی تھے اور عارضی تھے، کسی نے دیکھے اور کسی نے صرف سنے تھے، مگر قرآن پاک کو سب دیکھ سکتے ہیں اور اس وقت سے لے کر تا قیامت دیکھ سکتے ہیں، لہٰذا اس لحاظ سے یہ ایک زندہ جاوید اور دائمی اور لازوال معجزہ ہے۔ اس کی اعجازی حیثیت صرف یہی نہیں کہ اس دور کے فصحاء اور بلغاء جو ہیں اس کی نظیر پیش کرنے سے قاصر رہے تھے، بلکہ آج تک اس کی زبان ادب کی زبان تسلیم کی جاتی ہے، یعنی اس قرآن کی زبان ادب کی زبان تسلیم کی جاتی ہے۔ قرآن پاک کی حکمت نظری یہ ہے کہ اس کے دلائل نہایت سادہ اور عام فہم ہے، خواہ یہ دلائل توحید پر ہوں یا آخرت کے قیام اور دوبارہ زندگی ملنے پر ہوں۔ ایسی اشیاء سے پیش کیے گئے ہیں جو ہر انسان کے مشاہدہ اور تجربہ میں آتی رہتی ہیں۔ یہاں نہ تو تثلیث کا گھور گندہ ہے، یعنی جو تین خداؤں کو ایک مانتے ہیں، اور نہ نیکی اور بدی کے الگ الگ خداؤں کا، اور نہ لا تعداد خداؤں کی کارسازی کا، لہٰذا اس کو سمجھنے میں کسی کو کوئی دشواری پیش نہیں آتی۔ پھر چونکہ دلائل فصیح زبان میں پیش کیے گئے ہیں، لہٰذا اس سے اونٹوں کو چرانے والے عرابی بھی اسی طرح لطف اندوز ہوتے تھے جس طرح فصحاء اور یعنی بلغاء جو تھے نا وہ لطف اندوز ہوتے تھے۔ یعنی قرآن پاک کے جتنے احکامات ہیں وہ جس بھی موضوع کے متعلق ہیں وہ اتنے سادہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان فرمائے ہیں کہ ہر انسان عام خاص ان مسائل کو سمجھ سکتا ہے۔ کوئی قیامت والے دن یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے اللہ تیرے قرآن کی سمجھ نہیں تھی آئی۔ اللہ نے اتنا سہل، آسان اور سادہ فہم چیز کے ساتھ جو ہے نا یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے احکامات کو نازل فرمایا ہے۔ جب فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ کے الفاظ نازل ہوئے تو ایک عرابی سجدہ میں گر پڑا اور کہنے لگا میں اس کی فصاحت کو سجدہ کرتا ہوں۔ جب سورہ کوثر کی 3 مختصر سی آیات نازل ہوئی تو اسے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیت اللہ میں جا لٹکایا، جہاں معروف عرب کے شعراء جو ہے نا وہ اپنے کلام کو لٹکایا کرتے تھے، تو اس کے نیچے کسی نے لکھ دیا کہ ما ھذا قول البشر، یعنی یہ کسی انسان کا قول نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ تو ایسے کئی بے شمار واقعات ہیں، اور غالباً اسی وجہ سے کفار جو تھے وہ قرآن پاک کو سحر یعنی سحر مبین کہا کرتے تھے، کھلا جادو، نعوذ باللہ۔ اگر مسلمان صحیح طور پر اسلامی احکام پر کاربند ہوں تو کوئی وجہ نہیں کہ انہیں دنیا میں سربلندی اور سرخروئی حاصل نہ ہو۔ گویا قرآن کی تعلیم صرف یہی نہیں کہ وہ قابل عمل ہے، بلکہ اپنے ماننے والوں کو بلند مقام پر فائز کرنے کی اہلیت بھی رکھتی ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تم ایسا نہیں کر سکتے تو ہمیشہ کر بھی نہیں سکو گے اور کبھی بھی نہیں کرو گے۔ تو اللہ تعالیٰ پھر اگلی آیت میں جو ہے نا وہ جہنم کا ایندھن کون کون سی چیزیں بنے گی فرمایا اللہ تعالیٰ کو پہلے ہی علم تھا کہ ایسا کلام پیش کرنا انسان کے بس سے باہر ہے، اور یہ جو 5 مرتبہ قرآن میں کفار کو چیلنج کیا گیا ہے تو یہ ان پر اتمام حجت کے لیے ہے۔ اگر ان واضح دلائل کے بعد کوئی کفر پر اڑا رہتا ہے تو اسے اس دوزخ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے جس کا ایندھن انسان ہی نہیں مدنی پتھر جیسے پتھر، کوئلہ، گندھک وغیرہ بھی ہوں گے جو آگ کی حدت کو 20 گنا تیز کر دیتے ہیں۔ بعض علماء نے کہا ہے کہ اس آیت میں حجارہ سے مراد پتھر کے وہ بت ہیں جن کی دنیا میں پوجا کی جاتی رہی، اور اس قول کی تائید میں اس آیت میں بھی ہوتی ہے انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم، تم بھی اور اللہ کے سوا جنہیں تم پوجتے ہو سب دوزخ کا ایندھن بنو گے۔ یہ قرآن پاک کی آیت ہے تاکہ کافروں کو اپنے معبودوں کی خدائی کی حقیقت معلوم ہو سکے کہ اگر یہ حقیقت میں خدا ہوتے یا حاجت روا مشکل کشا ہوتے تو آج یہ جہنم کا ایندھن نہ بنے ہوتے، اور ان کی حسرت میں مزید اللہ تعالیٰ اضافہ فرما دے گا۔ فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارہ، تقویٰ کا معنی اپنے اعمال کے انجام سے ڈر جانا ہے اور اس کے لیے اپنی آخرت کی تیاری کرنا ہے، پرہیزگاری اختیار کرنا ہے، اللہ سے ڈرنا ہے، گناہوں سے بچنا ہے۔ گویا تقویٰ کے معنی اپنے نفس کو ہر چیز سے بچانا ہے جس سے نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو، اور شرعی اصطلاح میں اپنے آپ کو ہر اس چیز سے بچانے کا نام تقویٰ ہے جو گناہ کا موجب بنتے ہوں، اور جن امور سے شریعت نے منع کیا ہے انہیں چھوڑنا ہے، اور
جن کے کرنے کا حکم دیا وہ نیک اعمال کرنے ہیں، کیونکہ جیسے بے حیائی کے کام کرنا گناہ ہے، ویسے ہی نماز یا روزہ وغیرہ ادا کرنا بھی جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ اس کو اجر عطا فرماتا ہے۔ اور اگر کوئی بندہ نماز روزہ نہیں کرتا، یعنی نماز نہیں پڑھتا، روزہ نہیں رکھتا، تو پھر اس میں بھی اس کو بہت عظیم گناہ پہنچتا ہے۔ اور تمام تر عبادات کا بنیادی مقصد انسان کے اندر تقوی پیدا کرنا ہے، یعنی وہ ہر کام کے کرنے سے پہلے اس کا انجام سوچتا ہے اور اس انجام کو ملحوظ رکھ کر اسے اختیار کرتا ہے یا چھوڑتا ہے، یعنی اگر گناہ ہے تو وہ چھوڑتا ہے اللہ سے ڈرتے ہوئے، اگر نیکی ہے تو وہ کرتا ہے اللہ سے جزا پانے کے لیے۔ اور چونکہ انجام سے دوچار کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے، لہٰذا تقوی کے مفہوم میں گناہوں کے انجام سے ڈرنے اور بچنے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے ڈرنا اور ہر وقت اس بات کا خیال رکھنا از خود شامل ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس عذاب سے محفوظ فرمائے جن کے کرنے کی وجہ سے انسان دوزخ کا مستحق ہو جاتا ہے۔ اس بات سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ دوزخ جو ہے نا وہ وجود میں لائی جا چکی ہے، اللہ نے جنت بھی بنا لی ہے، اللہ نے جہنم بھی تیار کر لی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی پسند کے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم پر چلائے، آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ للنور مدت يداي نزعت أسرار قلبي وجئت